اس حقیقت تک کوئی نہیں پہنچتا ہے، صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہے اور خدا کو معلوم ہے، کسی اور کے فہم یا احاطے علم میں یہ بات نہیں آتی۔ ہمیں اتنا ہی معلوم ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے کہ مثلا یہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، یعنی آپ اپنی طرف سے اپنی خواہش سے نہیں بولتے، جو کچھ آپ بولتے ہیں وہ وہی ہے، یعنی اللہ کی طرف سے ہے۔ دوسری طرف یہ ہے کہ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، یعنی جس وقت آپ نے کنکریاں پھینکی وہ آپ نے نہیں پھینکی بلکہ اللہ تعالیٰ نے پھینکی۔ بعض لوگ اس غلطی میں پڑ جاتے ہیں کیونکہ یہ کہا گیا ہے کہ آپ اپنی طرف سے نہیں کہتے بلکہ اللہ کی طرف سے کہتے ہیں، جیسے آپ کا ارادہ اس میں شامل نہیں ہے، جیسے کوئی لاؤڈ اسپیکر ہے جو صرف ایک آواز کو آگے کر دیتا ہے۔ بعض لوگوں نے اس طریقے سے بیان کیا، حالانکہ یہ بات نہیں ہے، ان آیات کا یہ مطلب بھی نہیں ہے۔ ان آیات کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا ارادہ، آپ کی فہم، آپ کی خواہش اور آپ کا ادراک اللہ تعالیٰ کے علم اور اللہ تعالیٰ کے ارادے سے اتنا قریب ہے کہ اس میں ہم کوئی فرق نہیں کر سکتے، یعنی جو کچھ آپ ارادہ فرماتے ہیں وہ وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہے، جو کچھ آپ چاہتے ہیں وہ وہی ہے جو کچھ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، اور جو کچھ آپ کہتے ہیں اور کرتے ہیں وہ وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کہتا ہے اور کرنا چاہتا ہے۔ تو اس آیت سے یہ چیز ظاہر ہے کہ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، یعنی آپ نے نہیں پھینکی جس وقت آپ نے پھینکی۔ اس کے معنی یہ ہے کہ آپ نے پھینکی، اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ آپ نے کسی جذبے کے بغیر، کسی ارادے کے بغیر یا کسی سمجھ کے بغیر پھینکی، بلکہ پورے ارادے، جذبے اور سمجھ کے ساتھ آپ نے پھینکی۔ پھر بھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آپ نے نہیں پھینکی بلکہ اللہ نے پھینکی۔ وما رمیت اذ رمیت، یعنی آپ نے نہیں پھینکی جس وقت آپ نے پھینکی، ولکن اللہ رمی، کہ اللہ تعالیٰ نے پھینکی۔ یہ تو کچھ ایسی بات ہے جیسے آیت نور، اللہ نور السماوات والارض ہے کہ اللہ کا نور ایک تاک کی طرح ہے جس میں ایک چراغ ہے اور اس چراغ کے اوپر ایک کانچ ہے، اور ایسا صاف اور چمکدار ہے کہ اس میں سے نور ایسا نکلتا ہے کہ جیسے ہے ہی نہیں، ہے بھی اور نہیں بھی ہے، جیسے ایک کانچ یا کسی لیمپ کے اوپر کی چمنی ہے، اس میں سے روشنی اس طریقے سے نکلتی ہے جیسے وہ اس وقت نکلتی نہ ہوتی بلکہ اس چمنی سے بھی نکلتی ہے۔ تو یہ چمنی یا کانچ، یہ شیشہ ہے، یہ شیشہ ہے بھی اور نہیں بھی، اس کی وجہ سے روشنی میں کوئی رکاوٹ پیدا نہیں ہوتی بلکہ اضافہ ہی ہوتا ہے۔ تو یہ ایک مثال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت، اللہ کے ارادے، اللہ کے علم اور اللہ کی جتنی صفات ہیں اس میں اس حد تک نمایاں اور روشن تھیں کہ اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے کہ جس وقت آپ نے یہ کام کیا تو آپ نے نہیں کیا بلکہ میں نے کیا۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس وقت آپ نے لوگوں کی بیعت کی اس وقت آپ کا ہاتھ نہیں تھا، میرا ہاتھ تھا۔ حالانکہ ظاہر ہے کہ آپ کا ہاتھ تھا، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یود اللہ فوق ایدیہم، یعنی اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر ہوتا ہے۔ اس طرح کی بہت سی آیتیں، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے ولی یعنی دوست کے متعلق فرماتا ہے کہ میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اور میں اس کا پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ یہ اپنے ولی کے متعلق فرمایا ہے۔ لفظ ولی ہے یعنی دوست، سب سے بڑے دوست تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، باقی اگر کوئی دوست ہے تو وہ ان کی دوستی کا رعایتی ہے۔ اللہ کے ساتھ اصل دوستی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی ہے۔ آپ کو حبیب اللہ کہتے ہیں، یہ حدیث سب سے زیادہ آپ ہی کے اوپر معتبر ہوتی ہے۔ آپ کی آنکھ وہ تھی جس سے اللہ تعالیٰ ہی دیکھتا تھا، آپ کا کان وہ تھا جس سے اللہ تعالیٰ ہی سنتا تھا، اسی طریقے سے آپ کا ہاتھ، آپ کا پیر، آپ کی عقل و فہم اور آپ کی جتنی باقی صفات ہیں اس میں لا سکتے ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کی صفات کا ایک مکمل آئینہ ہیں۔ یہ ایسی باتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہیں، ایسی باتیں ہیں کہ کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ پوری طرح سے سمجھ میں آ گئی ہیں، کہی جا سکتی ہیں، سمجھنا اور بات ہے۔ اور ساتھ ساتھ ہم یہ بھی نہیں کہتے جیسے عیسائی کہتے ہیں کہ ان کا نبی خدا ہے، اس سے تو ہمیں منع کیا گیا ہے، اور ہم کہتے بھی نہیں ہیں جو کچھ میں نے ابھی بیان کیا، یہ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی ہم کہتے ہیں وہ اللہ نہیں ہے، اللہ اکیلا ہے، یکتا ہے، بے نیاز ہے، جو کچھ اللہ کے علاوہ ہے وہ سب
سب مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ تھا جب کچھ نہیں تھا۔